انسان کی صحت تباہ ہو جاتی ہے جس کو نیند نہیں ہاتھ رکھ کر یا خود پڑھے یا کوئی دوسرا بھی اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پڑھ سکتا ہے، اس پر دم انشاءاللہ العزیز نیند آ جائے گی، اس کا یہ مرض جاتا رہے گا۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو بس نیند ہی نیند، اس کے بالکل بس دل چاہتا ہے کہ سو جاؤ، کسی محفل میں بیٹھتے ہیں ادھر بھی اکثر لوگ نیند کی شکایت کرتے ہیں، رات کو نیند نہیں آتی۔ تو اس کے کئی وجوہات ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس کے بارے میں ایک ایسا وظیفہ بتا دوں انشاءاللہ اجازت کے ساتھ کہ آپ کو انشاءاللہ گارنٹی کے ساتھ نیند آئے گی، لیکن پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمیں نیند کیوں نہیں آتی۔ اس کے کئی وجوہات ہوتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے ذہنی پریشانی، ٹینشن، ڈپریشن ہے۔ جس کو کسی قسم کی پریشانی ہو اس کو ظاہر نیند نہیں آئے گی، وہ ہر وقت سوچتا رہتا ہے، رات کو سو جائیں تو سوچتا رہتا ہے، تو نیند کیا آئے گی؟ خاک نیند آئے گی اس کو۔ پھر گولیاں کھاتے ہیں، نشاور گولیاں، تو یاد رکھیں آج ایک گولی کھاتے ہیں آپ، چند دن تک کام کرے گا، پھر یہ گولی آپ پہ اثر نہیں کرے گا، ایک کی جگہ 2 گولیاں کھائیں، اس کے بعد گولی اثر نہیں کرے گا، آپ کو انجیکشن لینا پڑے گا۔ تو ہرگز نیند کے لیے گولیاں استعمال نہ کریں، صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ چونکہ میرا خود اپنا میڈیکل کے ساتھ بھی تعلق ہے، تو اس لیے آپ کو جاننا چاہیے کہ نیند کیوں نہیں آتی۔ پہلے آپ نے سبب معلوم کرنا ہے کہ بھئی میرے ذہن میں کیا پریشانی ہے، اس کو وہ پریشانی جب دور ہو جائے تو خود بخود نیند آئے گی۔ ایک وجہ تو یہ پریشانی ڈپریشن، ایک وجہ دل کی امراض، ہائپر ٹینشن، تو بے خوابی کا مرض یعنی انسومنیا، اس کے بہت سے وجوہات ہوتے ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ روزانہ بہت زیادہ دن کے وقت بہت زیادہ سوتے رہتے ہیں، تو جب زیادہ دن کو سو جائیں گے تو پھر رات کو کیا خاک نیند آئے گی آپ کو۔ تو آپ نے دن کو زیادہ نہیں سونا ہے، رات کو پھر انشاءاللہ آرام سے، اور یہ نیند جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بے خوابی کا مرض انسان کے صحت پر بہت بڑا اثر انداز ہوتا ہے۔ انسان کی صحت تباہ ہو جاتی ہے جس کو نیند نہیں آتی۔ تو اس مرض کا میں آپ کو انشاءاللہ ایک وظیفہ بتاتا ہوں۔ جس کو انسومنیا کی بیماری ہو یعنی بے خوابی، جس کو نیند نہیں آتی، وہ ایسا کرے کہ رات کو سوتے وقت اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر خود پڑھے یا کوئی دوسرا بھی دم کر سکتا ہے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 18 کے شروع میں وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، یہ 11 بار، اور سورہ کہف ہی کی آیت نمبر 11 فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ، اس کو بھی 11 بار سر پر ہاتھ رکھ کر یا خود پڑھے یا کوئی دوسرا بھی اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پڑھ سکتا ہے، اس پر دم کرے یا خود اپنے اوپر دم کرے، انشاءاللہ نیند آ جائے گی۔ اور درود شریف کی کثرت، انشاءاللہ العزیز نیند آ جائے گی، وہ اس کا یہ مرض جاتا رہے گا۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو بس نیند ہی نیند، اس کے بالکل اپوزٹ، یعنی ہر وقت بس دل چاہتا ہے کہ سو جاؤ، کسی محفل میں بیٹھتے ہیں ادھر بھی سو جاتے ہیں، ٹیک لگا کر سو جاتے ہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں یہ سو جاتے ہیں، سونے کے شوقین ہوتے ہیں، ہر وقت سونا سونا سونا، تو یہ بھی مرض ہے۔ اس کے لیے ایسا کریں کہ کوئی شخص اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ دم کرے، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ دم کرے،
اس کے سر پر 11 بار روزانہ. اگر خود پڑھ سکتا ہے خود دم کرے. بہت زیادہ نیند کی جو بیماری ہے یہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹینشن نہ لیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں. اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے والا اللہ ہی ہے، پھر ہمیں ٹینشن کی کیا ضرورت. واقعی ہمیں کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے، ہمیں ٹینشن آتا ہے، پریشانی لگتی ہے، لیکن زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ہمارے یہاں رب ہے، اس پر بھروسہ کریں. انشاءاللہ ساری پریشانیاں، وہ اللہ ہماری پریشانیوں کو دیکھ رہا ہے، وہ اس کو ان تمام پریشانیوں کو ختم فرما دے گا انشاءاللہ جب ہم اللہ پر بھروسہ کریں گے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے. وآخر دعوانا